ngati di bahasi mawzu pucin min pa خب ظاهرا دی نومات تنگ سیوت یعنی امامت حقیقی موضوع بگا بحث بچین و امامت حقیقی نا تعلق یوت آیات روایات و نیانوک ngats tahqiqat nangimbo bahas baca wa chunki dare ngati asir bi ngatang bala ching mubtala sung de bala puduin imamat na ta'alluq bi sahih riwayat wa ayat sharifa kun yang ka to asbiar balos de fariz di mawzu ku gona juk ngats jano zerin yodde ga ayat quran imam asil na ta'alluq yot han pudiane ngjakcha yadu min mi bashari sirang susi taraf na muayyan bas bi imamat pud aye nangos bi dakhil man mi chacha جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں نا وہ کسی ایک نظریے کو ایک قول کو لے کر اور کہتے ہیں باقی سارے قول باطل ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کلام خدا تہدار ہے. ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ارے بالکل لیے جا سکتے ہیں, کیوں نہیں لیے جا سکتے ہیں؟ یہ مختصر سی کتاب قرآن, مختصر سی کتاب قرآن نامتناہی زندگی کی ہدایت کا دستور بن نہیں سکتی اگر الفاظ کے استعمال میں پروردگار اعجاز معنی سے کام نہ لے. ولایت فقیہ قرآن میں عزیز غدیر کی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کیا ترجمہ ہے؟ پیغمبر اگر علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے دین کا کوئی کام نہیں کیا. کیا مولا علی نبی سے افضل تھے؟ نہیں, غلاموں میں سے غلام تھے. مگر آیت تو یہ کہہ رہی ہے نا, اگر علی کی امامت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے کوئی بھی کام نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک اگر آپ چلے جائیں مگر آپ کے بعد دین کو نافذ کرنے والا اور دین کو سمجھانے والا اور دین کو بتانے والا کوئی نہ ہو تو آپ کی محنت برباد ہو جائے گی. اب پوچھیں کسی سے بھی یہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ؟ یعنی یہ آیت کینسل نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ناسخ ہے. مولا علی سے بھی یہ آیت کہے گی, یا علی جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے اپنے جانشین کو پتہ کر جائیں. بتایا میرا جانشین امام حسن ہے. امام حسن جب جائیں گے اس سے بھی آیت کہے گی اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. بتائیں آپ کے بعد دین نافذ کرنے والا کون ہے؟ بتایا حسین ہے. مولا حسین جائیں گے تو آیت کہے گی, تو مولا حسین نے بتلایا میرے بعد امام زین العابدین ہے. چلتی جائے گی آیت, چلتی جائے گی آیت. جب امام مہدی علیہ السلام غیبت کے پردے میں جائیں گے تو یہ آیت امام زمانہ سے بھی کہے گی کہ آپ غیبت کے پردے میں جا رہے ہیں تو امت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا امام اس آیت پہ عمل نہیں کریں گے؟ ناممکن ہے. تو امام نے فرمایا میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں, میرے بعد تم پر واجب ہے ان کی اطاعت جو دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی بھی ہو. خود یہ ولایت علی کا اعلان, ولایت علی کا اعلان, ولایت علی کی اہمیت جہاں پہلی مجلس میں آئی, آج آخری مجلس میں اس کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں. کچھ لوگوں کو شاید پسند نہ آئے لیکن بہرحال حق تو یہی, اور وہ یہ ہے کہ ولایت علی کا ایک بڑا مقصد رسالت محمد کا تحفظ ہے, نبوت محمد کا تحفظ ہے. جب تک ولایت علی موجود ہے پیغمبر کی رسالت محفوظ ہے. اسی لیے جو ولایت کے ماننے والے وہاں کبھی کوئی جھوٹا نبی یا جھوٹا رسول نہیں پیدا ہوا. اور ولایت کو جو اتنا اہم بتایا فما بلغت رسالتہ, اگر تم نے ولایت کا پیغام نہ پہنچائے تو رسالت نہ پہنچائی. اس کی ایک دلیل یہ بھی کہ ولایت ہے جو اسلام کی حفاظت کا انتظام ہے. لیکن ایک سوال یہ کہ 207 ہجری میں جب علی اور اولاد علی دنیا سے پردہ کر گئے, امام غیبت میں چلا گیا, تو اسلام تو وہی اپنی جگہ باقی رہا. یہ زمانے کا امام جو محافظ علی کی ولایت کا پردہ غیبت میں جا رہا, مگر جس مقصد کے لیے غدیر کا اعلان ہوا اس مقصد کے لیے کیا انتظام کر کے گئے؟ کیا امام اسلام کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ گئے؟ کیا امام اسلام کو بغیر کسی محافظ کے چھوڑ گئے؟ نہیں, کوئی نہ کوئی ایسا نظام بنا کے گئے ہوں گے. اسی نظام کا نام ہے ولایت فقیہ. تو جو میرا پہلا جملہ ہے اسے آج مکمل سنیے کہ اگر کوئی ولایت علی کو نہیں مانے گا
اور رسول کی رسالت کو مانے گا، اس فرقے میں جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی ولایت علی کو مانے گا اور ولایت فقیہ کو نہ مانے گا، اس مکتب فکر میں جھوٹے امام پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن جس نے تسلسل کو مانا، نبی کے بعد علی ہے، نبی نے علی کو جانشین بنایا، وہاں جھوٹا نبی نہیں آئے گا۔ اور جس نے امام زمانہ کی غیبت میں ان کے مقرر کیے ہوئے فقیہ کی ولایت کو مان لیا، یاد رکھے وہاں جھوٹے امام کی گنجائش نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہے درد انسانیت کا، مسئلہ ہے درد انسانیت کا۔ شعور بیدار کیجئے، اقتصادی شعور، شعور بیدار کیجئے، سیاسی شعور، شعور بیدار کیجئے، سماجی شعور، شعور بیدار کیجئے، مذہبی شعور۔ ایسا نہ ہو کیپٹلسٹوں کے ہاتھوں بکے ہوئے علماء بھی آپ کو دھوکہ دے جائیں۔ میں نعوذ باللہ صرف تاریخ کے صفحات سے قصے اور کہانیاں نقل کر کے یا لوریاں سنا کے آپ کو سلانے نہیں آیا ہوں۔ آپ کے دماغوں میں، ذہنوں میں بڑی تابناکی ہے، بڑی روشنی ہے، بڑی تابکاری ہے، بڑی قوت ہے، اسے بیدار کیجئے۔ یہ جو آیت شریفہ میں، آیت نور میں لفظ مشکات ہے، اس کی باطنی حقیقی تعویل ذات گرامی مصطفیٰ اور ذات گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ اپنی جگہ برحق تعویل ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اسی لفظ مشکات کا ایک مصداق آپ میں سے ہر ایک کے سینے میں پایا جانے والا دل ہے۔ آپ کا باطن، آپ کا باطن، آپ کی روح، یہ بھی مراد ہے مشکات سے۔ دونوں چیزیں، نہ یہ اس کی تکذیب ہے نہ وہ اس کی تکذیب۔ وہ قول اپنی جگہ درست، یہ قول اپنی جگہ درست۔ جو لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں نا، وہ کسی ایک نظریے کو، ایک قول کو لے کر اور کہتے ہیں باقی سارے قول باطل ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کلام خدا تہ دار ہے۔ پروردگار، یہ اصول فقہ میں بحث ہے بڑی پیچیدہ کہ ایک جملے میں، ایک استعمال میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ ارے بالکل لیے جا سکتے ہیں، کیوں نہیں لیے جا سکتے ہیں؟ یہ مختصر سی کتاب قرآن، مختصر سی کتاب قرآن نامتناہی زندگی کی ہدایت کا دستور بن نہیں سکتی اگر الفاظ کے استعمال میں پروردگار اعجاز معنی سے کام نہ لے۔ دقیق علمی مسئلہ ہے، کہہ دیا، ہو سکتا ہے بہت سے بچے جوان نہ سمجھیں مگر کان میں پڑا رہے گا، یہ جملہ تو سوچتے رہیں گے، کوئی اہل ملے گا اس سے مسئلہ حل کر لیں گے۔ مشکات آپ کے دلوں میں ہے، آپ کے وجود میں ہے مشکات، اسے روشن رکھیے، اس کے اوپر پردے نہ پڑنے پائیں۔